समाप्त फरमाइए। अंजुम मानपुरी का मिजाहिया मजमून, मामा की मुसीबत। खुदा न करे कि किसी घर में बीवी हो और मामा न हो, मामा हो और बीबी न हो तो चंदा तरद्दुद की बात नहीं। अगर बीबी और मामा दोनों हो, लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मामा हो खुश सलीका और खुशवजा, तो बेगम साहबा का हमेशा मुश्तबा रहना, नक्लो हरकत, गुफ्तगू और निगाह पर हर घड़ी सेंसर कायम रखना यकीनन एक ऐसा अमर है जिससे हर वक्त नफ्से अमन का खतरा लगा रहता है और कल्बी कश्मकश की सूरत में एक हद तक तकलीफदेह भी है। लेकिन उससे बढ़कर नाकाबिल बर्दाश्त मुसीबत होती है जब अहलिया साहबा बिला शरकत गैरे घर में तन्हा तशरीफ फरमा हो और उनकी हुकूमत और गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए कोई मामा ना हो। खाना पकाना तो एक बड़ा काम है। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, पानी भरना, ये तीन तीन हरकतें गैर तबैया उनसे नामुमकिन। वो तो ठहरी घर की मालिका, उनको उन कामों से क्या वास्ता। यही क्या कम है कि सरोते का बारहगिरा पान के शौक में मुसलसल कई कई घंटे बर्दाश्त कर लिया जाता है, जो वर्जिश का भी अच्छा सामान है और डल्लियां भी कतरती जाती हैं। उस वर्जिश के अलावा अपने लिए पान भी बना लिया करती है और बस। बाकी रहा घर का इंतजाम, तो बगैर मामा के कोई पर्दा नशीन शरीफ औरत अपने हाथों कैसे अंजाम दे सकती है। आखिर बी बैत की शान भी तो कोई शय है। घर में चीजें सब मुंतशिर और बेकरीना हैं तो उनकी बला। बावर्ची खाने में राख का ढेर है तो उनकी जूतियों से। बर्तनों पर अगर मक्खियां भिन भिना रही हैं तो उन्हें क्या परवाह। पीने को घड़े में अगर एक बूंद नहीं तो वो सक्का या पनहारी तो नहीं है जो पाइप से घड़े में पानी भर लिया करे। करें तो क्या करें, मामा जो नहीं। पिछले दिनों का जिक्र है कि खुद खाकसार की बेगम साहबा ने बरफरोख्ता होकर मेरी मर्जी के खिलाफ खुदा जाने किस शुबे में नसीबन मामा को जवाब दे दिया। नाश्ता खाने की तो खैर उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, हलवाई की दुकान और होटल का दरवाजा सामने ही था। लेकिन जब अपना पलंग खुद बिछाना पड़ा तो लगा मुझ पर इताब नाजिल होने। 2 रोज हो गए और अभी तक कोई मामा तलाश नहीं की गई, और मेरा ख्याल है कि वो इताब करने में हक बजानिब भी थी। अब दरो दीवार से कते नजर करते हुए उनका गुस्सा बर्दाश्त करने को घर में मेरे सिवा कोई न था। लेकिन मैं अपने दिमाग में ये मसला हल कर रहा था कि मामा की जुस्तजू को उन्होंने एक मामूली और आसान काम क्यों समझ रखा है। ये भी क्या शादी के लिए बीबी की तलाश है कि 2-4 अहबाब से तस्करा कर दिया और पलट पयाम आने लगे, फिर जितनी बीबियां चाहें ब्याह लें। मामा की दस्तयाबी, और वो भी इन शराइत से कि 40 से कम सिन ना हो, शूख और वजादार ना हो, फिर शौहर वाली भी हो। ये मेरे बस की बात होती तो उनके हुक्म के मुताबिक 40 क्या 60-70 से ऊपर सिन वाली मामा को लाकर उनकी खिदमत में हाजिर कर देता। खुशवजा ना होने की कैद भी यूं ही सही है। मिले तो बदवजा से बदवजा मामा रख लेने में भी कोई उज्र नहीं, और शौहर वाली होने की शर्त तो और भी फजूल है। अगर दस्तयाब हो तो एक क्या 2-2 4-4 शौहर वालियों को भी मैं ले आऊं। मगर कहीं कोई मामा मिले भी तो। मैंने तलाश में कोई दकीका उठा न रखा। शहर का कौन सा मोहल्ला है जहां जाकर उस मोहल्ले की मामाओं की खैर आफियत न पूछा था। दोस्तों से मिन्नत से और फिर बिगड़ कर भी बार बार कहा कि आखिर तुम लोग किस दिन काम आओगे। एक मामा से मदद नहीं कर सकते तो क़यामत में क्या बख्शवाओगे। मगर किसी को भी मेरी हालत पर तरस न आया।
سب زبانی جمع خرچ کر کے رہ گئے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ ماما کی طرح دنیا سے ہمدردی بھی غائب ہوتی جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ احباب میرے ساتھ عملی ہمدردی کا احساس کا اظہار کرتے، ان میں سے ایک نے تجاہل عارفانہ کے طور پر پوچھا کہ تمہاری اہلیہ صاحبہ بیمار ہے کیا؟ میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ وہ بیمار کیوں ہونے لگی؟ دوسرے نے کہا پھر ماما کے بغیر کون سا ایسا کام رک گیا ہے جو ایسی بوکھلاہٹ اور بدحواسی ہے؟ دن بھر کی تلاش و جستجو اور دوڑ دھوپ کی رپورٹ شام کو گھر پہنچ کر سنا دیتا، سن کر چپ رہ جاتی۔ یہ مجھ پر ان کا احسان تھا، کیونکہ غصہ کرنے اور بگڑنے کا حق حوا کی بیٹیوں کو قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح حاصل ہے۔ بہرحال وہ شاید یہ سوچ کر چپ رہتی کہ ماما کو جواب خود بدولت ہی نے دیا تھا۔ گھر کا کام کاج کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ ایک دن کا اپنے ہاتھ سے اٹھایا نہیں۔ پلنگ سے اٹھ کر چلتے وقت جوتیاں بھی ماما ہی سیدھا کر دیتی۔ شروع ہی سے اپنے کو ایسا بنا رکھا تھا کہ کسی کام کی سرے سے اہلیت ہی نہ تھی، اور ابلا فریبی ملاحظہ فرمائیے کہلاتی ہیں اہلیہ۔ میں نے ایک دن بطور تمہید مس میو کی کتاب کا تذکرہ کر کے طبی زبان سے کہا بھی۔ مس موصوفہ فرماتی ہیں کہ ہندوستان کی پردہ نشین بیبیاں نہایت کاہل اور سست ہوتی ہیں، کوئی کام خود نہیں کرتی، دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہنے سے نہایت کمزور اور نحیف ہو جاتی ہیں۔ ضعف معدہ اور اسی قسم کی بیسیوں بیماری میں مبتلا رہنے کا سبب ان کی کاہلی اور سستی ہے۔ چلے پھرے اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کبھی صحت درست نہیں رہ سکتی۔ اتنا سننا تھا کہ گویا کسی نے بڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ اب کیا تھا گل افشانی گفتار سے یوں سما نوازی کی گئی کہ میں خود ہی گھر میں جھاڑو دوں، پانی بھروں، چولہا پھونکوں۔ یہ بی میو صاحبہ ہے کون ذات شریف؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ ہوں گی کوئی فرنگن؟ ہندوستان کی خالہ اماں بن کر چلی ہیں؟ ہم لوگوں کو نصیحت کرنے چلی ہیں؟ یوں ہی کسی چل پھر والی کی تمنا ہے تو انہی کتاب والی بڑی بی سے مشورہ کر کے گھر میں کسی میم صاحبہ کو بلا لیجئے۔ گھر کے کل کام کے علاوہ بازار سے سودا سلف کی خریداری میں بھی آسانی ہوگی۔ خیریت یہ ہوئی کہ میں نے اپنی طرف سے یہ خیال ظاہر نہیں کیا، اس لیے مس میو صاحبہ کی طرف توجہ مبذول رہی، ورنہ غصے کا سارا نزلہ میری ہی طرف رجوع ہو جاتا۔ ماما کے بغیر ان مصیبتوں کا اندازہ مجھے پہلے سے ہوتا تو نصیباً ماما کو ان کے جواب دینے کے باوجود جانے نہ دیتا۔ یہی نہ کہ وہ بگڑ جاتی، خفا ہو جاتی، وائلنس کرنے سے تو رہی، زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں تک ترک موالات رہتا یا بائیکاٹ کی دھمکی دی جاتی۔ آخر دونوں کو مجبوراً گاندھی جی اور لارڈ ارون کی طرح کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا ہی پڑتا۔ پھر بات آئی گئی ہو جاتی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ گھر میں سب چیزیں ہوتے ہوئے مجبوراً ہنگر اسٹرائک والوں میں شامل ہونے کا خوف لگا رہتا۔ میں سمجھے ہوئے تھا کہ ماما کی مصیبت کا پہاڑ میرے ہی سر ٹوٹ پڑا ہے، اور شہر میں سب سے زیادہ ہمدردی کا مستحق میں ہی ہوں۔ لیکن کل حسب معمول جستجوئے گوہر مقصود یعنی ماما کی تلاش میں نکلا تو مختلف مقامات کی خاک چھانتا ہوا 8 بجے ناشتے کے وقت ایک دوست کے یہاں جا پہنچا۔ دیکھا کہ حلوائی کے یہاں کی باسی کچوریاں زہر مار فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ گھر میں سب چیزیں رہتے ہوئے بازار سے منگوا کر کھانے کا کیوں شوق پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ چیزیں تو سب موجود ہیں مگر ماما نہیں، پکائے کون؟ ایک دوسرے صاحب نے اسی ماما کی کوفت سے اپنی اہلیہ کو میکے بھیج دیا اور مستقل طور پر اپنی جاگیر ایک ہوٹل میں مقرر کر لی۔
میرے पुरतकल्लुफ दोस्तों में एक मुख्तार साहब हैं। उनकी मामा किसी कानून से नावाकिफ शख्स के साथ भाग गई और मुख्तार साहब को दागे मुफारकत दे गई। मालूम हुआ कि उसी रोज से उनके हमसाये वकील साहब का खिदमतगार भी गायब है। मुख्तार साहब वकील साहब पर इल्जाम दे रहे हैं कि उनका खिदमतगार उनकी मामा को लेकर भाग गया और वकील साहब मुख्तार साहब पर खफा है कि उनकी मामा उनके खिदमतगार को लेकर भाग गई। इसका फैसला कौन करे कि किसको कौन भगा ले गया या ले गई, अब तक नहीं हुआ है। खैर ये तो एक जुमला मोतरेजा था जिसके कहने की गरज ये थी कि मेरी ही तरह मुख्तार साहब को भी मामा की जरूरत लाहक थी। एक मुसीबत ज़दा को दूसरे मुसीबत ज़दा से कुदरतन हमदर्दी होती है। सड़कों, गलियों और दोस्तों के यहाँ से होता हुआ कल 10 बजे दिन को उनके यहाँ जा पहुंचा। बाहर कोई न था। दरवाजे पर जाकर पुकारा। थोड़ी देर के बाद बरामद हुए। परेशान सूरत, पसीने से शराबोर, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखें सुर्ख और आंसू से डबडबाई हुई। पूछा कि मुख्तार साहब खैरियत तो है? बोले खैरियत क्या पूछते हो, कमबख्त बनिए ने लकड़ियां गीली दे दी, कचहरी का वक्त हो गया है। मैंने कहा कि ये लकड़ियां और कचहरी के वक्त का जोड़ नहीं समझा। बिगड़ कर बोले तो क्या बगैर खाना खाए कचहरी चला जाऊं? मामा है नहीं, आधा घंटे से चूल्हा फूक रहा हूं, मगर कमबख्त लकड़ियां हैं जो सुलगने का नाम ही नहीं लेती। मुख्तार साहब के यहाँ से घर पहुंचा ही था कि एक दोस्त के यहाँ की दावत का रोका मिला। शाम को जाने के लिए जैसे ही घर से कदम निकाला कि उन्हीं हजरत का दूसरा पुर्जा आ पहुंचा। भाई माफ करना, दोपहर से मामा के गायब हो जाने की वजह से आज की दावत मुलतवी करनी पड़ी। गरज मामाओं की इस आलमगीर मुसीबत से शायद ही कोई खुशकिस्मत शख्स बचा हो। जिससे सुनिए उसी का दुखड़ा और जिससे पूछिए उसी का रोना है। मामाओं की किल्लत और उनके रवैये ने एक आलमगीर मुसीबत की सूरत इख्तियार कर ली है। हैरत तो मुझे अपने यहाँ के लीडर पर है कि सब कामों को छोड़कर सिर्फ स्वराज के पीछे कुछ ऐसा खद्दर बांध कर पड़ गए हैं कि दूसरे जरूरी मसाइल पर ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं कि स्वराज मिल जाने के बाद सारी मुसीबतें खुद रफा हो जाएंगी। मैंने माना कि खुदा न खास्ता स्वराज मिल भी गया और मुल्क में खुशहाली भी हो गई, गल्ला भी बिकने लगा और नमक भी मुफ्त तकसीम होने लगा। लेकिन अगर मामा नहीं मिली तो पकाएगा कौन? अब सिर्फ चावल फांकिए और नमक के साथ स्वराज लेकर चाटा कीजिए। मुल्क की गरीब आबादी इफलास की वजह से भूखों मर रही थी। मामाओं के नहीं रहने की वजह से अब खुशहाल तबके को भी कई कई शाम तक पेट भर खाना नसीब नहीं होता। अगर यही हालत रही तो भारत के बहुत से सपूत घर का पका हुआ खाना नहीं मिलने के बायस कमजोर होकर अदम तशद्दुद में डंडे खाने के लायक नहीं रहेंगे। जोइंदा या बंदा, आखिर एक करम फरमा के यहाँ पता लगा कि उनकी मामा की कोई रिश्तेदार मुलाजिमत की तलाश में उनके यहाँ आई हुई है। मेरे कहने पर उन्होंने वादा किया कि कल वो तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी। वाकई ऐसे नाजुक वक्त में जबकि सिर्फ 2 रोज का इंतजार करके मायके चले जाने का अल्टीमेटम दिया जा चुका था, उनका एहसान कभी भूलने के लायक नहीं। खुदा उन्हें उस मामा के बदले 70 मामा का सवाब दे और आखिरत में सैकड़ों जन्नती मामाएं जिन्हें हूर कहते हैं उन्हें नसीब हो। मैं ये मुजदे जाफजा बेगम साहबा को सुनाने के लिए फौरन वहां से खुश खुश उठकर चला। चंद ही कदम गया था कि उन्होंने फिर वापस बुलाकर मुझसे कहा कि हाँ, ये कहना भूल ही गया था कि वो मामा पर्दा नशीन है, अंदर हवेली का काम सब करेंगी, बाहर के कामों के लिए तुम्हें एक दूसरी मामा रखना होगी। मैं एक छोटी पूंजी का आदमी, कोई खिदमतगार तक तो था नहीं,
یہ دو مامائیں کہاں سے رکھتا، لیکن ماماؤں کی تلاش سے عاجز آ گیا تھا۔ اس وقت چوں چرا کرنے کا موقع نہ تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ اچھا دیکھا جائے گا۔ گھر پہنچ کر یہ خوشخبری سناتے ہوئے بیگم صاحبہ سے فخریہ یہ کہا کہ آخر ماما میں نے ڈھونڈ ہی نکالی، اور وہ بھی معمولی نہیں، نہایت ہی شریف اور پردہ نشین۔ وہ تو ایسی ماما چاہتی ہی تھیں کہ ہر وقت نظر کے سامنے رہے۔ ان کی مانگی مراد ملی، مگر مزاج کی واقع ہوئی تھی شکی۔ مسکرا کر بولی کہ بعض شریف پردہ نشین مامائیں بڑی ذات شریف ہوتی ہیں، ذرا چال چلن کا بھی پتہ لگا لینا چاہیے۔ اب میں کہاں کہاں اس کے اعمال حسنہ کو کرامن کاتبین کی خفیہ ڈائری سے ملا کر پتہ لگاتا پھرتا۔ مجھے فکر اس کی تھی کہ کوئی ہو، کیسی بھی ہو، مگر عرف عام میں ماما کہلاتی ہو، اسے بیگم صاحبہ کی خدمت میں حاضر کر کے روزانہ کے عتاب سے نجات حاصل کروں۔ دوسرے روز اپنے ہی کرم فرما کے یہاں پہنچا۔ معلوم ہوا کہ پردہ نشین ماما صاحبہ نے میری ناچیز درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ کہار بلائے گئے۔ ڈولی میں ایک طرف پلنگ کی سفید چادر، دوسری طرف سرخ لحاف، پائتانہ کی طرف چھینٹ کی دوہر باندھ کر پردہ لگایا گیا۔ کہاروں نے اندر سے چھوٹی بڑی دو گٹھریاں، ایک بکسا، آخر میں ایک چھوٹا سا پاندان بھی ڈولی میں لا کر رکھا۔ پاندان دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ خدا خیر کرے یہ اپنی مالکہ سے کم شوقین نہیں معلوم ہوتی۔ دیکھیے مزاج بھی دونوں کا ملتا ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر دو بادشاہ در عقلی میں ناگنجند ہو جائے۔ لیکن انجام بینی کا اس وقت کون موقع تھا؟ مجھے تو تلاش ماما کی جبریہ خدمت سے جلد از جلد سبکدوشی حاصل کرنے کی فکر تھی۔ اندر سے خبر آئی کہ ماما سوار ہونے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ کہاروں کے ساتھ مجھے بھی اس جگہ سے ہٹ جانا پڑا۔ آخر وہ سوار ہوئیں۔ کہاروں نے سواری اٹھائی۔ ان کمبختوں کو میرے گھر کا پتہ نہ معلوم تھا، مجبوراً مجھے بھی ساتھ ہو لینا پڑا۔ اب کہاروں کو لاکھ کہہ جاتا ہوں کہ بھائی ذرا کم ہی دوڑ کے چلو، مگر کون سنتا۔ تیز چلنے کی مجھے عادت نہیں، جہاں تک ہو سکا لمبے لمبے قدم بڑھا کر ساتھ دیتا رہا۔ کبھی ذرا پیچھے رہ جانے پر کچھ دل کی چال بھی اختیار کرنی پڑی۔ محبی جناب مجنوں صاحب مرحوم و مغفور کو بھی لیلا کی سانڈی کے پیچھے اتنا لپک کر چلانا پڑا ہوگا جتنا اس رش کے لیلا ماما کے محمل کے ساتھ مجھے دوڑنا پڑا۔ پسینے میں شرابور، اچکن کے بٹن ہاتھ میں ٹوپی لیے بدحواس ڈولی کے ساتھ ساتھ لپکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اہلیہ کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ سواری کے ساتھ تمہیں خود رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی ماما کو ساتھ کر دینا تھا۔ اور مذاقن یہ بھی کہا کہ ہاں بھائی زمانہ نازک ہے، احتیاط اور نگرانی ضروری ہے۔ انہیں یہ خبر ہوتی کہ بی بی نہیں ماما کو رخصت کرائے لے جا رہا ہوں تو خدا جانے کیا کیا پپتیاں مجھ پر کسی جاتی۔ غرض رواں دواں افتاں و خیزاں ڈولی لیے ہوئے مکان پہنچا، اور ماما کو میں پاندان کے بیگم صاحبہ کے حوالے کر کے کہا میں نے حکم کی تعمیل کر دی، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ مجھے ماما کی شوقین مزاجی سے ہر وقت خوف تھا کہ کہیں پھر شہر نوردی کی دوسری ڈیوٹی میرے سپرد نہ کی جائے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ بیگم صاحبہ کو اس ماما سے بہت ہی خوش پایا، اور ایک ہی دو روز کے کام میں اس کی خوش تمیزی اور خوش سلیقگی کی تعریفیں کرنے لگی۔ لیکن مجھے حیرت تھی کہ نہ ناشتہ خوش ذائقہ، نہ کھانا لذیذ، دال ہے کہ ابلی ہوئی، سالن ہے تو ایک دم نمک ہی نمک یا ندارت، روٹیاں نیم برشت اور وہ بھی وقت پر نہیں۔
کبھی ناشتہ ندارت، کبھی کھانا یا ناشتہ بیک وقت، اور کبھی صرف ناشتہ ہی پر اکتفا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ ماما خوش سلیقہ ہے، خوش تمیز کس دھڑ سے ہو گئی، اور بیگم صاحبہ ہیں جو تعریف سے باز ہی نہیں آئیں۔ آخر جمن کی ماں سے پتہ لگایا کہ پردہ نشین صاحبہ سوائے مزاج دانی کے، مصاحبت کے اور کچھ نہیں جانتی۔ میں غصہ کس پر کرتا؟ ماما کو مجھ سے پردہ، بیگم صاحبہ کی معرفت، اس پر بگڑنا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ میں ایک عجیب مصیبت میں تھا، اور خاص کر ماما کے پردے نے تو اور بھی ناک میں دم کر دیا تھا۔ صبح کو صحن میں بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا کہ حکم ہوا باہر تشریف لے جائیے، ماما سائبان اور صحن میں جھاڑو دینا چاہتی ہیں۔ تخت پر بیٹھا ہوا مضمون لکھ رہا ہوں، آرڈر ہوا کہ کواڑ کی آڑ میں چلے جائیے، ماما پائپ سے گھڑے میں پانی بھرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ سائبان میں پلنگ پر کتاب رکھ کر دیکھ رہا ہوں، ارشاد ہوا کہ ذرا اس طرف منہ پھیر لیجئے، ماما اس کمرے سے اس کمرے میں کچھ لے جانا چاہتی ہیں۔ باہر سے آئیے تو دروازے پر زبردستی زور زور سے کھانسنا ضروری قرار دیا گیا۔ اندر سے باہر جانے تو پھر مڑ کر دیکھنے کا حکم نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ماما کا پردہ کیا ہوا، ایک عذاب جان ہو گیا۔ ایک دن دوستوں کی دعوت کی تشتریاں، پیالے اندر سے باہر ڈھوتے ڈھوتے فشار نکل گیا، اور صرف یہی نہیں کہ گھر میں اس قسم کے کام مجھے خود کرنے پڑتے، لیکن بازار سے بیگم صاحبہ کی فرمائشات کے ساتھ ماما صاحبہ کی بھی روزانہ ایک دو اعزازی خدمات مجھے انجام دینا ہی پڑتی۔ کبھی بیگم صاحبہ کی معرفت ساری کے لیے 2 آنے کا رنگ لانے کو کہا جاتا، کبھی 2-2.5 آنے پیسے دے کر ماما کی فرمائش کی فہرست میرے سپرد کر دی جاتی۔ 2 پیسے کا منجن، 1.5 پیسے کی ڈلیاں، دھیلے کا کتھا، پیسے کا زردہ، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ روزانہ ماما صاحبہ کچھ نہ کچھ تعمیل حکم کا موقع ضرور عنایت فرماتی۔ یہ ماما صاحبہ میرے لیے بجائے آرام کے خاصی مصیبت کا سامان بن گئی۔ میں سخت پریشان تھا کہ کس طرح اس بلا سے نجات حاصل کروں۔ جواب دینا اگرچہ کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر بیگم صاحبہ کی خفگی کا خیال البتہ قابل غور ضرور تھا۔ ہفتوں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ ایک روز صبح کو بیگم صاحبہ نے جھنجھوڑ کر جگایا اور سراسیمگی کے ساتھ گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ماما کا پتہ نہیں؟ میں جی ہی جی میں خوش ہوا کہ بغیر کسی جھگڑے کے خود ہی یہ بلا سر سے ٹلی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کپڑے کے دونوں باکس کھلے ہیں اور قیمتی کپڑے اس میں سے غائب ہیں، تو میں نے چونک کر کہا، زیور کا باکس تو لوہے والے صندوق میں بند اور محفوظ ہے نا؟ اور کنجیوں کا گچھا کہاں ہے؟ یہ سن کر فوراً سے بھاگی ہوئی آہنی صندوق والے کمرے میں گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے وہاں پہنچا، دیکھا کہ صندوق کا پٹ کھلا ہوا ہے اور زیور کا باکس ندارت۔ یہ دیکھ کر قیمتی چیزوں کے جانے کا جو قدرتاً دل پر اثر ہوتا ہے وہ وقتی طور پر مجھ پر بھی ہوا، لیکن بیگم صاحبہ کو تو یہ ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا، ایسے زیور پھر آ جائیں گے، اس کے لیے رنج و غم کرنا فضول ہے۔ لیکن عورتوں کو زیور کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، زیور بنوا کر دینے والوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ محلہ، پڑوسی، عزیز و اقارب کی کل عورتوں نے ایک کے بعد دیگرے آ کر انہیں سمجھایا کہ مگر کچھ اثر نہیں، چپ چاپ پلنگ پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ یہ سن کر ان کے مائکے سے بھی چند بیویاں پہنچی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے، جو بہت بوڑھی تھی، خدا جانے کیا اور کس طرح سمجھایا کہ اسی روز سارا رنج و غم غائب ہو گیا
گویا دل پر صدمے کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر حیرتناک انقلاب تو یہ ہوا کہ اس روز سے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرنے لگی۔ ان بزرگ بی بی نے کیا کہا اور کون سی نصیحتیں کی، اس کے سننے کا تو مجھے کوئی موقع نہ ملا۔ اپنے کمرے سے نکل باہر جاتے ہوئے صرف ایک جملہ، اور وہ بھی ناتمام، میں نے البتہ یہ سنا: دونوں جہاں کی بادشاہت کی لخت جگر نے خود اپنے ہاتھ سے چکیاں پیسی ہیں، اور تم بغیر ماما کے۔ میں جلدی میں تھا، اس سے زیادہ سن نہ سکا، مگر بعد کو معلوم ہوا کہ اس جملے نے خدا جانے کیا جادو کا اثر کیا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور اس وقت وہاں سے اٹھ کر چولہے کے پاس گئی اور باورچی خانے کا کل انتظام خود کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا۔ اس روز سے نہ تو مجھے ناشتے کے وقت پر نہ ملنے کی تکلیف ہے، نہ کھانے کے بدمزہ ہونے کی شکایت۔ اگرچہ آج کل ایک دوسری ماما آ گئی ہے، لیکن جھاڑو دینے اور برتن مانجنے کے سوا اس کے ذمے باورچی خانے کا دوسرا کام سپرد نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ خود ہی اب کھانا پکاتی ہیں۔ موجودہ ماما ادھر 2 روز بیمار پڑ گئی تو کل گھر کا کام نہایت ہی خوش سلیقگی کے ساتھ انجام دینے لگی۔ میں نے کہا کہ جب تک ماما بیمار ہے، جمن کی ماں کو بلوا کر اور کام اس سے کیوں نہیں لیتی؟ کہنے لگی، میں کوئی مجبور یا اپاہج تھوڑی ہوں جو گھر کا معمولی کام خود ہی نہیں کر سکتی۔ ماما کے نہیں رہنے کو خوامخواہ ایک مصیبت بنا رکھوں۔ غرض ماما کی مصیبت سے آج مجھے بالکل نجات ہے۔